اللہم صلی علی محمد۔ اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، ذکر سید الشہداء ہو رہا تھا اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں خطبہ سفیر حسین پیش کیا، اس کا عربی متن آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے ایک دو جملوں کی شرح بیان ہو پائی۔ آج اسی بات کو آگے بڑھانا ہے اور اسی بات کو جاری رکھنا ہے۔ حضرت مسلم سفیر حسین کوفے میں سید الشہداء کی جس وقت بیعت لینے کے لیے آئے، اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حضرت مسلم ابن عقیل نے عرض کر چکا ہوں کہ جو امیر المومنین کے ہاں پروان چڑھے اور جن کی کفالت خود مولا کائنات نے کی، ظاہر سے بات ہے جو خطیب منبر سلونی کی آغوش میں پروان چڑھا ہو، اس کی خطابت میں ایسا رنگ ہوگا کہ لوگ سننے والے محو حیرت ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی وہ خطبہ تھا جس کے بعد 18,000 کوفیوں کے ہاتھ مسلم کی بیعت کے لیے آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، چونکہ امیر المومنین کی آغوش میں پروان چڑھے تھے، مولا کائنات نے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عقیل کثیر العیال تھے، اس لیے حضرت مسلم کی کفالت کی ذمہ داری خود امیر المومنین نے اپنے ذمے لی تھی۔ اور عزیزان گرامی قدر، مسلم نے لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا اور کل وہ عربی متن آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ مسلم نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد کہا تھا، اما بعد ایھا الناس ان اللہ جعل محمدا وعلیا صلی اللہ علیہما وآلہما دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ، کہ خداوند عالم نے رسول کو اور امیر المومنین کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے، اپنی ذات پر۔ اور کل وہ جملہ مفاتیح الجنان سے اذن دخول کا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حیث اظہرت فیہا دلت التوحید، خدایا یہ گھر وہ ہے جس گھر سے تیری توحید کی دلیلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگلا جملہ جس پر بات ہو رہی تھی کہ ان اللہ جعل محمدا وعلیا صلی اللہ علیہ وآلہ دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ، اور ان دونوں کو اپنی تمام مخلوق پہ اپنا قائم مقام بنایا۔ اب دیکھیں، اسی بات پر گفتگو کل تمام ہوئی تھی اور اسی کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور دو چار جملے جب تک مومنین آ رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں، اسی حوالے سے آپ حضرات اور سن لیجئے اور پھر خطبے کی طرف پلٹتے ہیں کہ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَاتِهِ، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا ہے اپنی تمام مخلوق میں۔ عرض کر چکا ہوں کہ ہر نبی اپنی اپنی امت میں ہدایت کے معاملے میں خداوند عالم کا قائم مقام ہے، لیکن ہر نبی اپنی امت میں قائم مقام ہے۔ کوئی کسی قریے پہ، کوئی کسی شہر پہ، کوئی کسی ملک پہ قائم مقام ہے۔ یہ دونوں وہ ہیں جو اس کی خدائی میں اس کے قائم مقام ہے۔ اور یہ لفظ قائم مقام، مفہوم قائم مقام کو پہنچانے کے لیے کل جو ہم نے مثال دی تھی کہ ہم نہیں مجلس پڑھنے آ پائے تو کسی کو بھیجا، تو جس کو بھیجا، اب دیکھیے ایک بات ہے، وہ بات اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ حضرات یقیناً دعاؤں سے نوازیں گے کہ میں جس کو بھیج رہا ہوں اپنی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہ بھی یہاں آئے گا تو کچھ اور کام نہیں کرے گا، وہ بھی وہی کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ دیکھو بہت توجہ، یہ مثال کل عرض کر چکا ہوں کہ میں نہیں آ پایا تو جسے میں نے بھیجا کہ آپ مجلس خطاب کر دیجئے، تو وہ بھی یہاں آئے گا تو مجلس پڑھے گا، یعنی جو میرا قائم مقام ہوگا وہ بھی ممبر پہ بیٹھے گا تو وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ یعنی اس معاملے میں جو صفت مجھ میں پائی جاتی ہے وہی صفت اس میں پائی جائے گی۔ اب خداوند عالم جسے اپنا قائم مقام بنائے گا، یقیناً اس کا معاملہ وہی ہوگا کہ جو صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، جو صفات اس میں پائی جاتی ہیں وہی صفات اس ذات میں پائی جائے جسے اس نے اپنا الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ، یہ بھی اسی اذن دخول کا جملہ مفاتیح الجنان کا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم پر احسان کیا ان حاکموں کے ذریعے جنہیں اس نے اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ تو جو میرا قائم مقام ہے اس کی صفات میرے صفات جیسے، تو جو اس کا قائم مقام ہوگا یقیناً وہ اس کے صفات کا مظہر ہوگا۔
اس میں اس کے صفات کیا، وہ اس کے صفات کا آئینہ ہوگا. اب دیکھیں دو لفظ ہیں، ان دونوں لفظوں کو سمجھ لیجئے اور تاکہ بات آگے بڑھے. ایک لفظ ہے مثل، دونوں کے لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں لفظوں کے حروف ایک ہی ہیں، بس اعراب کا فرق ہے. ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ ہے مثل. دونوں عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت توجہ. ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ کیا ہے؟ مثل. ایک ہے مثل اور ایک ہے مثل، دونوں کا تعلق عربی زبان سے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں کی جمع امثال ہے. مثل کی جمع بھی امثال ہے اور مثل کی جمع بھی امثال ہے. مثل اور مثل میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جہاں پر ذات ایک جیسی ہو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے لفظ مثل، اور جہاں صفات ایک جیسی ہوں وہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے لفظ مثل. اللہ کی، اب دیکھیں بہت توجہ، ایک لفظ ہے مثل، ایک لفظ ہے مثل. مثل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں ذات ایک جیسی ہو وہاں لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. جہاں صفات ایک جیسی ہو وہاں لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. انسان کی مثل ہوتا ہے، جانور کی مثل ہوتا ہے، فرشتے کی مثل ہوتا ہے، جن کی مثل ہوتا ہے. انسان ذات میں انسان کے جیسا ہوتا ہے، اسی لیے انسان کی مثل ہوتا ہے. مثل کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں صفات ملتی ہیں. ہر انسان دوسرے انسان کی مثل ہے مگر ہر انسان دوسرے انسان کی مثل نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی صفات الگ الگ ہوتے ہیں. جو صفات میں مجھ جیسا ہے وہ میری مثل ہوگا. جب ذات کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یعنی ذات میں کوئی اللہ جیسا نہیں ہے. جیسا وہ ہے ویسا، اب میں قرآن ہے، کسی خطیب کی خطابت کا نقطہ نہیں ہے، کسی مفکر کی فکر نہیں ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، روایت نہیں آیت ہے کہ جہاں پر بحث کی جائے کہ اس کے معنی کیا ہوں گے اور جو ہے وہ روایت معتبر ہے یا نہیں معتبر ہے، موثق ہے یا نہیں ہے، حسن ہے ضعیف ہے، کیا ہے. قرآن ہے، اللہ کا بیان ہے. جہاں پر ذات ایک جیسی ہوتی ہے وہاں لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. جہاں صفات ایک جیسی ہوتی ہیں وہاں لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں. جبھی وہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. لیکن وہی اللہ جو قرآن میں مثل کے معاملے میں کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، وہی اسی قرآن میں جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے کم سے کم 3 مقامات پہ کہتا ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی ایک اعلیٰ مثل ہے. مثل میں کوئی، دونوں آیتیں ہیں، دونوں قرآن ہیں، مثل میں کوئی اس جیسا نہیں، ذات میں کوئی اس جیسا نہیں، لیکن کوئی ہے جو صفات میں اس کا ہو آئینہ ہے، اور وہ ایسا آئینہ ہے کہ اللہ کہہ رہا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی ایک اعلیٰ مثل ہے. اللہ چونکہ اللہ کی مثل ہے اس لیے وہ پست نہیں ہو سکتا، وہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ بلند کو کہتے ہیں. اعلیٰ بھی بلند کو کہتے ہیں، علی بھی بلند کو کہتے ہیں. اللہ قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کہہ رہا غالباً 3 مقامات پر یہی آیت اور یہی ارشاد ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی ایک اعلیٰ مثل ہے. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ ذات میں تو کوئی اس جیسا نہیں لیکن صفات میں کوئی اس جیسا ضرور ہے، جسے اس نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے، اپنے صفات کا آئینہ بنایا ہے. اگر وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. اگر وہ رحم کرتا ہے تو یہ بھی رحم کرتا ہے. اگر وہ کرم کرتا ہے تو یہ بھی کرم کرتا ہے. اگر وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. اگر وہ زندوں کو مردہ کرتا ہے تو یہ بھی زندوں کو مردہ کرتا ہے. اگر اس کے حکم پر ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے حکم پہ بھی بادل آ جاتے ہیں. اگر وہ درختوں سے کلام کر سکتا ہے تو یہ بھی درختوں سے کلام کر سکتا ہے. اگر وہ سورج کو مغرب سے پلٹا سکتا ہے تو یہ بھی سورج کو مغرب سے پلٹا سکتا ہے. کہاں ہے وہ اللہ کی اعلیٰ مثل؟ کون ہے وہ اللہ کی اعلیٰ مثل؟ نہ سمجھ میں آئے اور اگر ڈھونڈنا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیارت جامعہ اٹھائیے اور آل محمد کو سلام کیجئے اور سلام کرتے ہوئے یہ جملہ کہیے کہ وَأَنْتُمْ إِمْثَالُ الْعُلْيَا، اے آل محمد آپ اللہ کی اعلیٰ مثل ہیں.
آپ اللہ کی اعلیٰ مثل ہے. زیارت جامعہ بتا رہی ہے صفات میں اس جیسا کون, صفات میں اس جیسا کون, کمالات میں اس جیسا کون, کون اس کی صفات کا مظہر ہے, کون اس کے کمالات کا آئینہ ہے. جب تلک زیارت جامعہ موجود رہے گی ہم فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ لو زیارت جامعہ اور سمجھ لو اللہ کی اعلیٰ مثل کل بھی آل محمد تھے, آج بھی آل محمد. ایک صلوات پڑھنے آپ حضرات پر محمد و آل. دیکھیے اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھیں بلند آواز سے پر محمد و آل. اب دیکھیے کل مجھے غلو کے موضوع پہ اور نصیریت کے موضوع پہ جتنا بولنا تھا میں نے بول دیا کہ آل محمد علیہ السلام کے بدترین دشمن وہ ہیں جنہوں نے ان کو خدا کہا, کیونکہ خدا کہنے والوں نے کون سا بڑا کام کر دیا. یعنی دیکھیے بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ فلاں صاحب ہیں, وہ چاہیں تو مبارک پور میں ایئرپورٹ بنوا دیں. تو آپ نے کہا رہے کتنا بڑا آدمی ہوگا, کتنا پاورفل آدمی ہوگا, چاہے تو مبارک پور میں ایئرپورٹ بنوا دے. ہم نے کہا کون صاحب ہے؟ ہم نے کہا رہے وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں. پھر کون سی بڑی بات ہو گئی, وہ پردھان منتری جی ہیں, کون سی بڑی بات ہو گئی. پردھان منتری چاہے گا تو جہاں جائے گا وہاں ایئرپورٹ بنوا دے گا. بات تو جب ہے جب کوئی پردھان منتری نہ ہو اور پھر وہ کر کے دکھلائے جو وہ کرتا ہے. ارے جنہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ خدا ہے تو انہوں نے کون سا بڑا کام کر دیا. خدا مردوں کو زندہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا, خدا سورج کو مغرب سے نہیں پلٹائے گا تو کون پلٹائے گا, خدا جو ہے وہ درختوں کو اشارہ کرے گا اور درخت چل کے آ جائیں گے. خدا کے کہنے پر نہیں آئیں گے تو پھر کس کے کہنے پر آئیں گے. خدا چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر پائے گا تو کون چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا. بات تو جب ہے کہ کوئی بندہ ہو اور بندہ رہتے ہوئے وہ کر کے دکھلائے جو وہ کرتا ہے. بات تو جب ہے کہ کوئی بندہ ہو اور وہ کر کے دکھلائے جو وہ کرتا ہے. اب دیکھیے اسی لفظ قائم مقام ہی کے مفہوم کو مومنین کو آنے دیجئے جب تک اور عزاداروں کو جمع ہونے دیجئے, اسی مفہوم کو میں آگے بڑھاؤں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے واقعی یہ قرآن ہے, قرآن, اور قرآن آل محمد کا ایسا قصیدہ ہے کہ کوئی ایسا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا جیسا قصیدہ جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا پڑھا ہے. عزیزان گرامی دیکھیے ایک دعا ہے اور میں اکثر جو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے نوجوان بھائیوں کو آل محمد علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی دعاؤں سے, زیارتوں سے زیادہ قریب کر پاؤں. تو ایک دعا ہے جس کا ذکر, جس کے ایک جملہ میں نے کل بھی پڑھا تھا, اور وہ دعا ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے, دعائے رجبیہ. اور یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کس نے؟ حضرت حجت کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے, شب جمعہ ہے, امام زمان کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے. اور آپ کی جو سفرائے اربع ہیں جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے وہ 4, حضرت عثمان ابن سعید عمری, ان کے بیٹے حضرت محمد ابن عثمان, پھر حضرت حسین ابن رو, پھر علی ابن محمد السامری. یہ چاروں اتنے بلند پایاں ہیں کہ مطلب ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کی شخصیات کو درک کر پائیں. یعنی یہ جو 4 ہستیاں ہیں نا, یہ ان کا الگ ہی معاملہ ہے اور الگ ہی مرتبہ ہے. ان میں سے جو دوسرے ہیں حضرت محمد ابن عثمان ابن سعید عمری قدس اللہ روحہ, ان سے یہ روایت ہے, انہوں نے نقل کیا کہ حضرت حجت نے یہ دعا تعلیم فرمائی. شیخ طوسی نے مصباح المتحجت میں یہ دعا نقل کی ہے. ایک جملہ خالی سنانا ہے اور اس جملے کو سنانے سے پہلے چونکہ بات آن ریکارڈ جاری ہے, آن لائن جاری ہے, ایک بات کہوں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ میری پوری گفتگو سن لیجئے گا. بیچ میں سے کسی کو کچھ اٹھانے کا حق نہیں ہے, کسی کو کچھ اٹھانے کا اختیار نہیں. اگر کوئی یہ کام کرے گا تو دنیا میں تو بھلے ہی شاید جو ہے وہ چھوٹ جائے, لیکن روز محشر ہم خدا اور رسول کی بارگاہ میں اس کو کھینچیں گے. پوری بات سننا بہت ضروری ہے. اور یہ دعا حضرت حجت کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے. شیخ طوسی جیسا بزرگ عالم اس دعا کو نقل کر رہا ہے, پھر بعد میں بڑے بڑے علماء نے اس دعا کو نقل کیا, اس میں یہ جملہ ہے. اب سنیے مفہوم قائم مقام سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوتا ہے. اسی دعا میں یہ کہا گیا کہ لا فرق بینکا و بینہا, پورا جملہ سنیے گا, لا فرق بینکا و بینہا الا انہم عبادکا و خلقک. خدایا یہ جو 14 ہیں یہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں, یعنی اللہ نہیں ہے. خود کہتے ہیں ہمارا ایک رب تسلیم کرو,
ہمیں اللہ نہ کہو، ہمارا ایک خدا مانو، وقولوا ما شئتم، پھر تمہیں جو کہنا ہو کہو، تم ہماری حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو لا فرق بینکا و بینہا، میں بہت آہستہ کہوں گا، لا فرق، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، لا فرق بینکا و بینہا الا انہم عبادک و خلقک۔ خدایا یہ جو 14 ہیں یہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں، انہیں تو نے بنایا ہے، جو کمالات ان کے پاس ہیں وہ تیرے عطا کیے ہوئے ہیں، تیرے دیے ہوئے ہیں، جو فضائل ان کے پاس ہیں وہ تیرے دیے ہوئے ہیں۔ خدایا یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری، اس کے دیے ہوئے فضائل ہیں۔ خدایا یہ 14 تیری مخلوق ہیں۔ پھر سنیے خدایا بہت توجہ کے ساتھ، لا فرق بینکا و بینہا الا انہم عبادک و خلقک۔ خدایا یہ جو 14 ہیں یہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں، اس کے علاوہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دعا کا جملہ، آپ خاموش ہو گئے، اب یہ بات بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو آئینے میں جو میرا عکس نظر آئے گا وہ میں نہیں ہوں، لیکن وہ ایک دم میرے جیسا ہے، وہ ایک دم جو میں کروں گا وہ آئینے میں دکھائی دے گا۔ اللہ نے ان کو اپنے صفات کا آئینہ بنا لیا ہے۔ مظہر مانتے یا نہیں مانتے، مظہر مانتے یا نہیں مانتے، اس کے صفات ان کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کے صفات ان کے ذریعے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو خدایا اب بہت توجہ، اب میں دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی آیتیں سنانے جا رہا ہوں، اس لیے بہت توجہ۔ یہ 14 تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں، اس کے علاوہ تجھ میں اور ان میں، یہ دعا کا جملہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ اب رسول نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں کہ قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت کی حدیثوں کی طرف دیکھیے، اہل بیت کی حدیثیں نہ سمجھ میں آئے تو قرآن مجید کی آیتوں کی طرف دیکھیے۔ اس جملے کو آپ قرآن میں ڈھونڈیے، بسم اللہ کے با سے لے کر والناس کے سین تک قرآن مجید میں جگہ جگہ اسی جملے کی آپ کو دلیلیں ملتی چلی جائیں گی۔ خدایا یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیری مخلوق ہیں، تو نے انہیں بنایا ہے، تو نے انہیں خلق کیا ہے، اس کے علاوہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پڑھتے جائیے قرآن اور دلیلیں ملتی چلی جائیں گی۔ بات رسول سے شروع کرتے، خدا بند عالم نے رسول کے لیے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لا فرق بینک و بینہا، آگے بڑھیے، کچھ لوگوں کو رسول نے کنکریاں ماری تھی، اللہ نے قرآن میں کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے رسول آپ نے جو کنکریاں ماری تھی وہ آپ نے کہاں ماری تھی؟ وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ لا فرق بینک و بینہ، آگے بڑھئے، رسول بیعت لے رہے ہیں، رسول کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ آیا، دوسرا ہاتھ آیا، تیسرا ہاتھ، آخر میں جیسے ہی میرے مولا کا ہاتھ آیا، قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے بلند ہے۔ لا فرق بینک و بینہ، آگے بڑھئے، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، بے شک آپ کا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی رسول ہے، ویسا ولی علی ہے۔ لا فرق بینک و بینہ، اور آگے بڑھئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جیسی اطاعت اللہ کی کرنی ہے ویسی اطاعت رسول کی کرنی ہے، ویسی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے۔ کیوں؟ لا فرق بینک و بینہ، آگے بڑھئے، ویقول فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، سورہ مبارک بقرہ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنین ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول دیکھ رہے ہیں، ویسے یہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ لا فرق بینک و بینہ، اور آگے بڑھئے، سورہ رات پڑھئے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میری رسالت کے لیے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرے علی گواہ ہے، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرے علی گواہ ہے۔ یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں، اگر گواہوں کے بیان میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو اثر مقدمے پہ پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت کا جیسا گواہ اللہ ہے ویسا گواہ نہیں، لا فرق بینک و بینہا۔ ارے یہ مفہوم زیارتوں میں کس کثرت کے ساتھ وارد ہوا، اسی زیارت جامعہ میں کہا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بارہا ہمیں سمجھایا گیا اور بارہا بتلایا گیا۔ زیارت جامعہ میں کہا گیا من والاکم فقد وال اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن بغضکم فقد بغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ۔ اے آل محمد، جس نے آپ کی ولایت حاصل کی اس نے اللہ کی ولایت حاصل کی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ آپ نے غور نہیں کیا، ان کی ولایت اللہ کی ولایت، ان کی محبت اللہ کی محبت، ان کی عداوت اللہ کی عداوت، ان کا بغض اللہ کا بغض۔ جس نے ان کی ولایت حاصل کی اس نے اللہ کی ولایت حاصل کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جو ان سے متمسک ہوا وہ اللہ سے متمسک ہوا۔ ان کی ولایت اللہ کی ولایت، ان کی محبت اللہ کی محبت، ان کی عداوت اللہ کی محبت۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خبردار اگر کبھی علی کے فضائل بیان ہو تو خبردار خبردار کبھی بھی علی کے فضائل کا انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی محبت اللہ کی محبت، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، علی کی عداوت اللہ کی عداوت۔ ارے تم ادھر اعتراض علی کی فضیلت پہ کرو گے اور ادھر اعتراض اللہ کی قدرت پہ ہو جائے۔ ادھر ہی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ اب آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ آج احمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کوئی نئی بات نہیں سنا رہا ہوں، وہی سنا رہا ہوں جو قرآن میں ہے، جو حدیثوں میں ہے، جو زیارتوں میں ہے، جو دعاؤں میں۔ من والاکم فقد وال اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن بغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ۔ اے آل محمد، جس نے آپ کی ولایت حاصل کی اس نے اللہ کی ولایت حاصل کی۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو آپ سے عداوت رکھتا ہے وہ اللہ سے عداوت رکھتا ہے، جو آپ کا بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، جو آپ میں شک کرتا ہے جملہ کہوں، علی میں شک کرنا۔ علی بولتے ہوئے قرآن ہے، قرآن قرآن میں شک کرنا کیا ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن میں شک نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں شک نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن میں شک کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے، کا فیصلہ کر کے بتائیے، جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لیں دیجیے، جو قرآن میں شک کرے وہ تو کافر ہوا جا رہا ہے، جو قرآن لانے والے کی نبوت میں شک کرے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ شک نہ کیجئے، یہ مذہب یقین والوں کا مذہب ہے، یہ مذہب جو ہے وہ اس امام کا مذہب ہے کہ جہاں یقینی یقین ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہاں پہ مجھے رکنا نہیں۔ جو ان میں شک کرے وہ اللہ کی قدرت میں شک کر رہا ہے کہ اللہ کوئی ایسا بندہ بنا ہی نہیں سکتا، کسی کو یہ اختیارات دے ہی نہیں سکتا، تو یہ شک امیر المومنین کے فضائل میں نہیں ہے۔ زیارت غدیر کا جملہ من شاک کا فیکا ما آمن الرسول الامین، جو آپ میں شک کرے اے علی وہ ایسا جیسے رسول پر کبھی ایمان ہی نہیں لایا۔
اتنا بڑا جملہ ہے زیارت غدیر کا، 18 ذی الحجہ کو پڑھی جانے والی زیارت کا، واحد زیارت ہے جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے جس میں اتنی کثرت سے آیتیں موجود ہیں قرآن مجید کو. میں نے بھی یہ آیتیں جو پڑھی ہیں وہ اسی مفہوم پہ وارد ہوئی ہیں. لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک. یہ بندے ہیں، یہ اس کے مخلوق ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. انہیں جو کچھ دیا اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اس کے بعد اس نے انہیں اپنے صفات کا آئینہ بنا دیا. اب اس میں اور ان میں اتنی آیتیں پڑھی ہیں، اتنی آیتیں پڑھی ہیں اسی مفہوم پہ. اور جسے ابھی بھی اعتراض ہے، جس کے دل میں ابھی بھی شک ہے، تو اس سے ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا، ذرا انتظار کریں. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. تھوڑا صبر کریں، تھوڑی ڈھارس رکھے، وہ آنے والا ہے. شب جمعہ ہے، انہی کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں. مجلس یہیں سے شروع ہوئی اور یہیں پہ ختم ہوگی اسی جملے پر. انہی کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں. آج ان کی شب ہے اور کل ان کا دن ہے. وہ آنے والا جب آئے گا نا تو بڑے بڑے علماء نے اب یہی مفہوم اس دن سمجھایا جائے گا. لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک. یہی مفہوم اس دن سمجھایا جائے گا جب وہ آنے والا آئے گا. اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اور خدا ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں وہ منظر دکھلائے اور ہم اپنے مولا کی زیارت کریں. عزیزان گرامی کے اس وقت بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو ایک مرتبہ اپنی پشت بلا تشبیہ خانہ کعبہ کی طرف کرے گا. بیعت کے لیے جب بلا تشبیہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو کیا کہے گا؟ تو بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ بلا تشبیہ میرے زمانے کا امام یہی مفہوم لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، یہ اس کے قائم مقام بن کر آئیں گے اور اس کی قائم مقام بن کر آئیں گے تو پھر اس کی بیعت کا مطالبہ کریں گے. اور اس وقت کیا ہوگا؟ تو بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ بلا تشبیہ میرا امام بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کے کہے گا ہذہ ید اللہ وعن اللہ وبامر اللہ وقال اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ارے دیکھ لو، یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور پھر میرا مولا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 پڑھے گا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہی تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد. آگے آ جائیے، جگہ ہے، آگے آ جائیے. عزیزان گرامی دیکھیے یہی مفہوم ہے قائم مقام. اب دیکھیے اسی جملے سے آج کی بات شروع ہوئی اور اسی جملے پر آج کی بات تمام ہوگی. اسی جملے پر جو حضرت حجت کا جملہ ہے جو وہ ظہور کرنے کے بعد انشاءاللہ امام ارشاد فرمائیں گے اور جب بیعت لیں گے. عزیزان گرامی اب اسی خطبے کی طرف لوٹتے ہیں. قائم مقام بنایا تو ان معنوں میں قائم مقام بنایا. آگے بڑھیے. مسلم کہہ رہے ہیں کہ وجعل اولہم روحہ، یہ بھی جملہ کل پڑھ چکا تھا، یہیں پہ بات تمام ہوئی تھی. والثانی نفسہ، ان دونوں میں سے پہلے کو اپنی روح بنایا ہے، دوسرے کو اپنا نفس بنایا ہے. پہلا روح اللہ ہے، دوسرا نفس اللہ. وجعل اولہما تاجا لمشیتہ والثانیہ سیفا لارادتہ. ان دونوں میں سے جو پہلے ہیں یعنی رسول، ان کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا ہے. اب مشیت پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اسی ممبر سے میں نے پڑھا ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں رکوں مشیت پر. اور آپ اب دیکھیں اب یہ باتیں آپ کو تھوڑا اپنے دماغ میں رکھنی پڑیں گی. اب ہم بار بار پلٹ کے نہیں جا سکتے کیونکہ پھر جو ہے وہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. اسی ممبر سے مشیت پر تفصیل سے بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کو خدایا تو نے اپنے مشیت یعنی رسول کو اپنی مشیت کا تاج بنایا ہے. والثانیہ سیفا لارادتہ، اور ان دونوں میں سے جو دوسرے ہیں یعنی علی، ان کو تو نے اپنے ارادے کی تلوار بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے ارادے کی اللہ کا ارادہ کوئی معمولی چیز ہے. اللہ کا ارادہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون فوراً وہ شے ہو جاتی ہے. اللہ نے علی کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا ہے.
میرا ساتھ دیجیے آپ حضرات، فوراً ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ نے علی کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا ہے، فوراً ارادہ اس کا یہ، وہ کہتا ہے کن ہو جا، فوراً وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دیں گے تو مردہ فوراً زندہ ہو جائے گا، یہ اگر سورج کی طرف اشارہ کر دیں گے تو ڈوبا ہوا سورج فوراً پلٹ کے واپس آ جائے گا۔ یہ اللہ کے ارادے کی تلوار ہے، اللہ کے ارادے۔ اچھا ایک جملہ رکیے، یہ فوراً میں جو کہہ رہا ہوں تو یہ میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا، قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے یہی معنی لیے۔ تو ایک بات یہاں رک کر آپ کی خدمت عرض کروں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فوراً وہ شے ہو۔ تو یہ فوراً لوگوں نے معنی لیے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے دماغوں میں آتی ہے کہ عقل میں اتنی بڑی کائنات ہے۔ ناسا بھی آج تک اس آبزرویبل یونیورس کے ڈائیمیٹر کہتے ہیں، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے 9.6 بلین لائٹ ایئرز ایسا کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، آج تک پوری کائنات کو جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پائے، سمجھ ہی نہیں آ پائے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات فوراً تو نہیں بن سکتی، کہ بن سکتی ہے؟ اللہ نے کہا ہوگا کن تو بننے میں تقریباً 1.5 سال تو لگے ہوں گے، بہت جلدی بھی بنی ہوگی تو 1.5 سال تو لگ جائے ہوں گے، اتنی بڑی کائنات بتائیے، لگے ہیں کیا 1.5 سال؟ اچھا مہینہ 2 مہینہ بولیے، کیا مہینہ 2 مہینہ لگا ہے؟ ہفتہ 2 ہفتہ تو لگی گیا ہوگا، وہ بھی نہیں لگا۔ لیکن ایک دن تو مانی لیجئے، اس نے آج کا ہے کن، کل ہو گئی شے، اتنا تو مانی لیجئے۔ اچھا یہ بھی نہیں مانیں گے تو کیا مانیں گے؟ اس نے جیسے ہی کن کہا فوراً شے وجود میں آ گئی، فوراً شے وجود میں آ گئی۔ ابھی جو فوراً شے وجود میں آ گئی، یہ کیسے لوگوں نے معنی لے لیے؟ تو علماء نے کہا کہ غور سے پڑھیے، کن فیکون، کن اور یکون کے درمیان ایک حرف ہے فا، یہ فائے فوریہ ہے۔ جہاں پر یہ فا جاتا ہے وہاں ایک شے دوسری شے سے فوراً قریب ہو جاتی ہے، بیچ میں وقت کو بھی آنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں اور قرآن مجید نے بارہا اسی حرف کا استعمال کیا۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں جیسے ہی میں اس پتلے میں روح پھونکوں فوراً سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا۔ تو ایسا تو ہوا نہیں ہے کہ آدم کا پتلا آج بنا، فرشتوں نے جو ہے وہ کل سجدہ کیا، فوراً سجدے میں گئے۔ تو یہاں پہ بھی لوگوں نے فوراً کے معنی لیے، تو فوراً کیسے لے لیا؟ ہم کہا وہی دیکھیے، وہی حرف فا جو کن اور یکون کے درمیان آیا، تو وہی حرف فا یہاں پہ بھی استعمال ہوا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا۔ یہی حرف فا ہے جو بتا رہا ہے کہ آدم کے پیکر میں روح پھونکنا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا یہ فوراً ہے، درمیان میں وقت کو بھی آنے کی اجازت نہیں۔ چلیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے لیے کہا گیا، ان سے کہا گیا کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 شَهْرًا عَيْنًا، کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ پتھر پہ عصا ماریے، جیسے ہی آپ عصا ماریں گے فَانْفَجَرَتْ، فوراً اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ تو ایسا تو ہوا نہیں ہوگا کہ موسیٰ نے آج عصا مارا ہے اور چشمے کل جاری ہو رہے ہیں، نہیں، فوراً چشمے جاری ہو۔ قرآن نے کہا ہے آج ادھر عصا مارا فوراً 12 چشمے نکلے۔ اب یہ فوراً کا معنی کیسے لیا؟ وہی حرف فا، وہی فا جو کن اور یکون میں آیا ہے، وہی فا جو آدم کو سجدہ کرتے وقت آیا ہے، وہی فا جو موسیٰ کے عصا مارنے کے حکم میں آیا ہے۔ یعنی یہ حرف فا بتا رہا ہے کہ ایک شے دوسری شے کے فوراً بعد، حرف فا بتا رہا ہے کہ ایک شے دوسری شے کے فوراً بعد ہے، درمیان میں وقت کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، ایک شے دوسری شے سے بلا فصل ہے۔
حرف فا بتا رہا ہے کہ ایک شے دوسری شے سے بلا فصل ہے. قرآن کا مزاج سمجھ لیجئے، قرآن جہاں یہ فائے فوریہ استعمال کرتا ہے وہاں ایک شے دوسری شے سے بلا فصل ہوتی ہے، درمیان میں وقت کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی. حرف فا آیا تو کن یکون سے بلا فصل ہو گیا. حرف فا آیا تو آدم کے پتلے میں روح پھونکنا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا بلا فصل ہو گیا. حرف فا آیا تو عصا پہ موسیٰ کا پتھر پہ موسیٰ کا عصا مارنا اور چشموں کا جاری ہونا بلا فصل ہو گیا، بلا فصل ہو گیا، بلا فصل ہو گیا. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جہاں پر حرف فا جاتا ہے وہاں ایک شے دوسری شے سے بلا فصل ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا غدیر کے موقع پہ رسول نے کیوں کہا تھا من کنتو مولا فہذا علیہ آدم. زحمت ہوگی ذرا پانی دے. ان دونوں میں سے پہلے کو اپنی مشیت کا تاج بنایا، دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. پھر فرماتے ہیں وَكَانَ سَيَّدُنَا الْأَكْبَرُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَلِلَّهِ وَسَيَّدُنَا الْأَصْغَرُ كَانَ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ. اور جو ہمارے بڑے سردار ہیں یعنی رسول، وہ اللہ کی طرف سے بولتے تھے، اللہ کے لیے بولتے تھے اور اللہ کے ذریعے بولتے تھے، یعنی ان کے نطق کی نسبت اللہ کی طرف ہے. سیدنا الاصغر کانا یفعل عنہ ولہ وبہ. اور جو ہمارے چھوٹے سردار ہیں یعنی امیر المومنین، وہ اللہ کے لیے فعل انجام دیتے تھے، اللہ کے ذریعے فعل انجام دیتے تھے، اللہ کی طرف سے فعل انجام دیتے تھے، یعنی ان کے فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے، رسول کے نطق کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ان کے فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یعنی رسول کے نطق کا انکار اللہ کا انکار ہے، علی کے فعل کا انکار اللہ کا انکار ہے. ان کا نطق اللہ سے منسوب، ان کے افعال اللہ سے منسوب. اور پھر کہتے ہیں فمضیہ طیبین طاہرین راضیین مرضیین عند اللہ. اب سنیے وہ گریز کا جملہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں گزر گئے کس عالم میں؟ اس حالت میں کہ دونوں راضی تھے اللہ سے، دونوں سے اللہ راضی تھا، دونوں طیب تھے، دونوں طاہر تھے. رک جائیے، شب جمعہ ہے، ایک جملہ اور سنتے چلیے. دونوں اللہ سے راضی تھے، دونوں سے اللہ راضی تھا. اللہ کا راضی ہونا یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ کا راضی ہونا، آپ نے کبھی غور کیا اللہ کا راضی ہونا ہوتا کیا ہے؟ شب جمعہ یقیناً مسجدوں میں دعائے کمیل پڑھی گئی ہوگی اور پڑھی جانی چاہیے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے. امیر المومنین کی وہ حدیث میں اس منبر سے پڑھ چکا ہوں کہ مولانا اصول کافی میں مولا کی حدیث آگاہ ہو جاؤ، اس قرأت میں، اس پڑھنے میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تفاہم نہ ہو، جس میں غور و فکر نہ ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں دعائے کمیل کا سب سے مشہور جملہ سنا دیجئے تو مجھے پورا یقین ہے کہ پورا مجمع ایک ایک بندہ اس میں یہی جملہ پڑھے گا، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے. پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے بہت ضروری ہے کہ یہ مضامین پڑھے جائیں، یہ موضوعات پڑھے جائیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں جہاں دنیا کو آل محمد کے فضائل دکھائی دیے اس بات کا انکار کرنے لگے. اب زیارت عاشورہ معتبر نہیں، حدیث قصہ معتبر نہیں، دعائے صنم قریش معتبر نہیں، جہاں ان کے فضائل ہیں یا ان کے دشمنوں کے متائن ہیں. زیارت جامعہ معتبر نہیں، جہاں جہاں ان کے فضائل ہیں یا ان کے دشمنوں کے متائن ہیں وہ معتبر نہیں. تو اب ضروری ہے کہ دعائے کمیل میں بھی آل محمد کے فضائل دکھلائے جائیں، دعائے استشیر میں بھی آل محمد کے فضائل دکھلائے جائیں، دعائے صبا میں بھی آل محمد کے فضائل دکھلائے جائیں، دعائے جوشن کبیر میں بھی ان کے فضائل دکھلائے جائیں. اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. آپ ان کے فضائل سے بچنے کے لیے اگر یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو جائیے کچھ اور پڑھیے، یہ دعائیں نہ پڑھیے، اس میں ان کے فضائل ہی فضائل بھرے پڑھیں گے. تو سب سے مشہور جملہ یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے.
کبھی آپ نے غور کیا اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا ہے دیکھیں، ہم بھی راضی ہوتے ہیں اور ہم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ مثال دوں، خدا نخواستہ صرف مثالی، اس کو مثالی کے طور پہ سمجھیے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آیا، اور جب آیا تو آپ سب جگہ میری تعریفیں کر رہے ہیں، ارے وہ صاحب آئے بڑے زبردست مجلس پڑھنا، بہت اچھے آدمی اور مولا کا ذکر کرتے ہیں، سب جگہ میری تعریفیں کر رہے ہیں۔ کسی نے جا کر آپ سے کچھ کہہ دیا خدا نخواستہ، ارے وہ عنبر صاحب تو آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، وہ تو ایسے آدمی ہیں اور وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھا، ابھی تک آپ مجھ سے راضی تھے، جیسے کسی نے جا کے کچھ کہا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا وہ تو ہم کو بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے، وہ تو ایسے آدمی نکلے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اب آپ جو ہیں وہ مثلاً اب وہ میرا کہیں ذکر بھی ہو رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، اور یہ وہ کسی نے اگر ہم کو خبر دی کہ وہ آپ کے ابھی تک بڑے فضائل پڑھ رہے تھے، بہت زیادہ آپ سے خوش تھے، پتہ نہیں کس نے جا کر ان سے کیا کہہ دیا ہے، وہ آج کل آپ کے نام پر ہی منہ بنا لیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہم تک خبر پہنچی، ہم آپ کے پاس پہنچے، ہم نے کہا دیکھیے کہا سنا معاف، اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ہم مولا کے ذاکر، ہمیں مولا کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دیجیے۔ آپ نے بھی کہا چھوڑو یار، جیسا بھی ہے تو مولا کا ذاکر، چلو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک پل آپ مجھ سے راضی تھے، کسی نے آ کے آپ کو کچھ کہا، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے جا کے آپ سے معافی مانگ لی، آپ پھر مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیا اللہ ایسے راضی ہوتا ہے اور ایسے ناراض ہوتا ہے؟ بہت شوق ہے نا دنیا کو آل محمد کو ہٹا کے توحید سمجھنے کا، اب سمجھا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، آئے میدان میں اب سمجھا، کم سے کم وہی سمجھا دیں جو خدا بند عالم کی رضا کی دعائیں کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ راضی ہو جائے، فلاں سے راضی ہو جائے، کم سے کم وہی سمجھا دیں کہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، جس وقت آپ مجھ سے راضی تھے اس وقت آپ کچھ اور تھے، جب آپ مجھ سے ناراض ہوئے تو آپ کچھ اور ہو گئے، جب میں نے جا کے معافی مانگ لی اور آپ مجھ سے پھر راضی ہو گئے تو آپ پھر سے کچھ اور ہو گئے۔ جب آپ مجھ سے راضی تھے اس وقت آپ کچھ اور تھے، جب آپ مجھ سے ناراض ہوئے تو آپ کچھ اور ہو گئے۔ اب آپ وہ نہیں رہے جو آپ اس وقت تھے جب آپ مجھ سے راضی تھے، اور ہم روزمرہ کی زبان میں یہ استعمال بھی کرتے ہیں، ارے وہ صاحب اب وہ نہیں رہے جو وہ تھے، یہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یعنی جب آپ مجھ سے راضی تھے تب آپ کچھ اور تھے، جب آپ مجھ سے ناراض ہوئے تو آپ کچھ اور ہو گئے، جب میں نے جا کے معافی مانگ لی تو آپ کچھ اور ہو گئے، یعنی آپ بدل رہے ہیں۔ تو کیا یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے تھے، نماز بھی پابندی سے پڑھ رہے تھے، مجلسوں میں بھی شرکت کر رہے تھے، اور والدین کی اطاعت بھی کر رہے تھے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے تھے، اللہ ہم سے راضی تھا، نعوذ باللہ نستجیر باللہ ہم سے کوئی نماز چھوٹ گئی اور جو ہے وہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے کہا ارے ہم نے نماز چھوٹ گئی، بڑا گناہ کر دیا، شب جمعہ آئی، مصلی بچھایا، دعائے قنوت پڑھی، یا سری الرضا، رو رو کے گڑ گڑا کے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور وہ ہم سے راضی ہو گیا۔ کیا اللہ ایسے راضی ہو رہا ہے اور ایسے ناراض ہو رہا ہے کہ جب تک اچھے اچھے کام کرے تھے وہ راضی تھا، گناہ ہو گیا وہ ناراض ہو گیا، توبہ کر لی اور وہ پھر راضی ہو گیا؟ کیا اللہ ایسے راضی ہوتا ہے؟ اگر ایسے راضی اور ایسے ناراض ہوتا ہے تو پھر تو وہی معاملہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم جس وقت راضی تھے اس وقت کچھ اور تھے، جب ناراض ہوئے تو کچھ اور ہو گئے، جب پھر راضی ہو تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا کہ جب وہ راضی تھا تو کچھ اور تھا، جب ناراض ہوا تو کچھ اور ہو گیا، جب پھر راضی ہوا تو پھر کچھ اور ہو گیا۔ یاد رکھیے جو بدل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آل محمد کی توحید ہی، ارے یہ توحید آل محمد کی توحید ہے، یہ ان کی توحید نہیں ہے جہاں خدا کے پاؤں جہنم میں جا رہے ہیں، یہ وہ والی توحید نہیں ہے جہاں وہ کرسی پر اور عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش اس کے وزن سے چرچرا رہا ہے، یہ وہ والی توحید نہیں ہے۔ آل محمد کی توحید ہے صاحب کہ اللہ جو بدل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو بدل جائے، یہ بدلنا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے، پھر اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ کیسے؟ ارے سمجھائیے، آل محمد کو مائنس کر کے ہمیں توحید سمجھائیے۔ تو زمانہ بڑا شوق ہے نا یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے کا، تو آئیے یا علی مدد کو ہٹا کے ہمیں سمجھائیے، توحید سمجھائیے، کیسے آپ اس معاملے کو حل کریں گے؟ یہ مسئلہ کیسے سمجھ میں آئے گا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور کیسے؟ ارے خدا ہمارے یہ بزرگ علماء جن کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ علماء جنہوں نے توحید کے موضوع پر، ولایت کے موضوع پر کتنے صفحات کو جو ہے وہ سیاہ کیا۔ پڑھیے رئیس المحدثین شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب التوحید پڑھیے، پورا باب
باب باندھا ہے کتاب التوحید میں. یہ ہمارے محسن ہیں, ان کا احسان ہماری گردنوں پر, یہ حدیثیں ہم تک پہنچائیں گے. پورا باب باندھا ہے کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے. اللہ کیسے شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ کا میں سب سے بڑا تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے. پورا چیپٹر ہے, پورا باب باندھا ہے. کسی نے امام سے آگے پوچھا, امام ششم سے, مولا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا مفہوم حدیث یہ کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بندوں کی طرح راضی ہوتا ہے اور بندوں کی طرح ناراض ہوتا ہے تو پھر تو نے بندوں کی صفت اللہ پہ لگا دی. امام کے جملے تو نے بندوں کی صفت. کون کہتا مجلسوں میں دقیق باتیں نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھنا, ارے ان کا کرم تو ہو. تو یہاں پر یہ فرش اعضاء پر جو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ کلاسز میں بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ثانیہ زہرا کا معجزہ ہے کہ یہاں پر بڑی مشکل باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ معجزہ فرش اعضاء کا. عزیزان گرامی, پڑھیے کتاب. امام سے پوچھا کہ مولا کیسے راضی ہوتا ہے, کیسے ناراض ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر تو نے کہا کہ وہ بندوں کی طرح راضی ہوتا ہے اور بندوں کی طرح ناراض ہوتا ہے تو پھر تو نے اللہ پر بندوں والی صفت لگائی کہ اللہ بدل رہا ہے, کبھی راضی ہو رہا ہے, کبھی ناراض ہو رہا ہے. اور پھر امام کے ایک جملہ ہے, عجیب جملہ ہے. امام فرماتے ہیں ہر تبدیلی زوال کی طرف لے کے جاتی ہے. عجیب جملہ امام کا, ہر تبدیلی. آپ غور کیجئے اس بات پر. آپ جس وقت دنیا میں آتے ہیں اگر اسی صورت میں برقرار رہیں تو کبھی بھی بچہ ضعیف نہیں ہوگا. وہ ضعیفی کی طرف اسی لیے جا رہا ہے کیونکہ بدل رہا ہے, کیونکہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں ہر تبدیلی زوال کی طرف لے جاتی ہے, اور جو زوال کی طرف جائے وہ بندہ ہوتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. وہ بندہ ہوتا ہے, میرا ساتھ دیجئے گا, نتیجہ دے رہا ہوں, وہ بندہ ہوتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. پھر پوچھا مولا سے, مولا پھر وہ کیسے راضی ہوتا ہے, کیسے, پڑھیے کتاب التوحید, کیسے راضی ہوتا ہے, کیسے ناراض ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے اپنے کچھ اولیاء بنائے ہیں, اپنے کچھ اولیاء خلق کیے ہیں. اللہ نے ان کی رضا کو اپنی رضا بنایا ہے, ان کے غضب کو اپنا غضب بنایا ہے. اپنے کچھ اولیاء بنائے ہیں, ان کی رضا کو اپنی رضا بنایا, ان کے غضب کو اپنا غضب بنایا. ہم نے یہ حدیث پڑھی, فوراً سرکار ختمی مرتبت کی بارگاہ میں پہنچے. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, آپ کا کام ہے کتاب اور حکمت سمجھانا. ارے ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اولیاء کے نام بتا دیجئے, کم سے کم ایک ذات کا تو ایسا پتہ بتا دیجئے, ایسی ذات کا نام بتا دیجئے جس کی رضا کو اس نے اپنی رضا بنایا ہے, جس کے غضب کو اس نے اپنا غضب بنایا ہے. رسول نے کچھ نہیں کیا, ایک بی بی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. فاطمہ کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا بنایا ہے, فاطمہ کے غضب کو اللہ نے اپنا غضب بنایا ہے. اللہ تب ہی راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہے, اللہ تب غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے. سیدہ کی رضا کو اس نے اپنی رضا بنایا ہے, زہرا کے غضب کو اس نے اپنا غضب بنایا ہے, سیدہ کی رضا کو اس نے اپنی رضا بنایا ہے, سیدہ کی رضا کو اس نے اپنی رضا بنایا ہے, سیدہ کی رضا کو اس نے اپنی رضا بنایا. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے مطمئن رہتے. یہ کیا ہے, پوری کائنات بھی اگر رضی اللہ چلاتی رہے, ہمیں پتا جب تک فاطمہ راضی نہیں ہو. اللہم صلی اللہ یہ کون کہتا ہے ممبروں سے دقیق مسائل نہیں پڑھے جا سکتے؟ یہاں نہیں پڑھے جائیں گے تو کہاں پڑھے جائیں گے, اور یہاں نہیں سمجھا جائے گا, فرش اعضاء پہ نہیں سمجھا جائے گا تو کہاں. یاد رکھیے, یہ میں بہت تجربے سے بات کہہ رہا ہوں, جو باتیں زخیم کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی وہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے سے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں.
یہ ثانیہ زہرا کا عجیب معجزہ ہے عزیزان گرامی بانیہ فرش عزا کا، کہ اس فرش پہ جو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ باتیں درسگاہوں میں اور کلاس رومز میں بھی سمجھ میں نہیں آتی عزیزان گرامی. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری بھی، ممبر پہ آ رہے ہیں تو اتنے لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں، تو اس وقت کا جو ہے وہ بہتر سے بہتر استعمال ہو. عزیزان گرامی قدر سنیے، بس بہت جلدی میں پڑھ رہا ہوں، خطبہ مجھے مکمل کرنا ہے آج چونکہ پھر جو ہے وہ دوسرے خطبات آپ کو سنانے. فمضی آپ سنیے کہ چونکہ بات کس پر کرنی ہے مسلم کو، موضوع سخن کیا ہے حضرت مسلم کے لیے، حسین ابن علی سید الشہداء کی ذات پہ بات کرنی ہے. یہ سب تمہید ہے، اصل مطلب تو حسین ہے. اور کیا گریز دیا ہے، کل عرض کر چکا ہوں، اس گریز پر ہم جیسے کجمج بیانوں کی ہزاروں خطابتیں قربان اس گریز پر، کہ مسلم فرماتے ہیں ابھی تک رسول کے فضائل پڑھے اور علی کے فضائل پڑھے، دونوں کے الگ الگ فضائل پڑھے، پھر دونوں کے ایک ساتھ فضائل پڑھے، پھر دونوں کے الگ الگ فضائل پڑھے، پھر دونوں کے ایک ساتھ فضائل پڑھے کہ فمضیہ طیبین طاہرین راضیین مرضیین، دونوں گزر گئے راضی مرضی طاہر طیب. اب ایک جملے سے گریز دیا ہے، ان دونوں کے فضائل سے حسین کی ذات تک آئے. فرماتے فلیسا لہم اليوم علی الارض وارث سوا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. یاد رکھیے گا وارث وہی ہوتا ہے جو مورث سے وراثت کو پاتا ہے، جس کے پاس میراث موجود ہوتی ہے، جس کے پاس وراثت موجود ہوتی ہے. فرماتے فمضی طیبین طاہرین راضیین مرضیین عند اللہ فلیس لہم اليوم علی الارض وارث سوا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. دونوں کے فضائل پڑھ چکے، اور جب پڑھ چکے تو کہا کہ یہ دونوں گزر گئے اس دنیا سے، آج روح زمین پر ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی اور نہیں. اللہ اکبر. فلیس لہم اليوم، پھر شب جمعہ ہے، اور میں کیا کروں شب جمعہ کی مناسبت ہے. فلیس لہم اليوم علی الارض وارث سوا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. آج روح زمین پر ان دونوں کا سوائے حسین کے کوئی اور وارث موجود نہیں ہے. حسین ان دونوں کے وارث ہیں، یعنی ان دونوں کے پاس جو کچھ تھا. اللہ اکبر. وہ حسین کے پاس موجود ہے، حسین ان دونوں کے وارث ہے. فلیس لہم اليوم علی الارض وارث سوا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. یہ جملہ مسلم نے کہا تھا، اور تاریخ آگے بڑھی، ہمارے چھٹے امام کا زمانہ آیا، چھٹے امام نے زیارت وارثہ تعلیم کی، تو شب جمعہ مومنین پڑھتے اور بتایا کہ حسین اکیلے ان دونوں کے وارث نہیں بس، اور ان دونوں کے وارث نہیں بلکہ حسین کے لیے فرمایا کس کس کا وارث ہے حسین. حسین کے لیے میرے چھٹے امام نے فرمایا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. اے آدم صفی اللہ کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح نبی اللہ کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث تجھ پر سلام، اے محمد حبیب اللہ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی امیر المومنین کے وارث تجھ پر سلام، تجھ پر سلام، تجھ پر سلام. یہ جملے کہہ کے بتایا ہے امام نے کہ اکیلے رسول اور علی کے وارث کو حسین نہیں کہتے، بلکہ 1,24,000 نبوتوں کے تنہا وارث کو حسین کہتے ہیں. اب جملہ اب آ رہا ہے، تنہا وارث کو حسین کہتے ہیں. کیا مطلب؟ زیارت وارثہ کا، زیارت وارثہ اور حضرت مسلم کا جملہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یاد رکھو، اگر تمہیں آدم کا علم دیکھنا ہے تو حسین کی طرف دیکھو، اگر نوح کا فہم دیکھنا ہے تو حسین کی طرف دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے تو حسین کی طرف دیکھو، اگر موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہے تو حسین کی طرف دیکھو، اگر عیسیٰ کی مسیحائی دیکھنی ہے تو حسین کی طرف دیکھو. ارے اگر تمہیں نبی کے شمائل دیکھنے تو حسین کی طرف دیکھو، اگر تمہیں علی کے فضائل دیکھنے تو حسین کی طرف دیکھو.
فلیس لہم اليوم علی الارض. کون حسین؟ اب مسلم فضائل حسین پڑھ رہا ہے، بہت جلدی سنیے، میں خطبہ مکمل کروں. فلیس لہم اليوم علی الارض وارث سوا ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام. کون حسین؟ کلیم القرآن ہے، المناجی بالرحمن ہے، حلیف الایمان ہے، قاسم کل خیر، المفروض التعال الجن والانس والوحش والطیر. کون حسین؟ وہ حسین جو قرآن سے باتیں کرتا ہے. عجیب جملے ہیں. دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں شرح کروں ہر جملے کی، اور اس میں سے بعض مفاہیم ایسے ہیں جو میں اسی منبر سے پہلے پڑھ چکا ہوں، اس لیے رکوں گا نہیں. اب آپ کے یادداشت پہ بھروسہ کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ مضامین یاد ہوں گے، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور بنا رکے آگے بڑھ رہا ہوں. کلیم القرآن، مجھے خطبہ مکمل کرنا. کلیم القرآن ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو قرآن سے باتیں کرتا ہے. المناجی بالرحمن ہے. مجلس یاد ہے؟ اسی منبر سے پڑھی تھی. دعا، مناجات، یہی اسی ممبر سے گفتگو. نجوہ، مناجات کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کرنے کو. سرگوشی اس وقت بتایا تھا اللہ نے کس سے سرگوشی کی ہے اور کیسی سرگوشی کی ہے. وہ روایت متفق علی الفریقین اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں. وقت نہیں ہے کہ اس کی شرح بیان کروں. حسین علی سے اللہ نے سرگوشی کی تھی، یاد ہے یا نہیں یاد ہے آپ کو؟ وہ مدینۃ الماجز میں سید ہاشم بہرانی نے جو روایت نقل کی، اور خصائص امیر المومنین میں امام نسائی نے جو روایت، متفق علی الفریقین روایت ہے کہ جب رسول ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، ظہر کا وقت تھا اور اصحاب دھوپ میں کھڑے تھے اور مولا کا ہاتھ تھاما اور کنارے لے کر گیا، گفتگو ہو رہی تھی. اصحاب کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں دھوپ میں اور نبی علی سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. یہ پڑھ چکا ہوں یہ واقعہ کہ نبی علی سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. اور جب رسول عصر کا وقت آیا اور رسول علی کو لے کر واپس لوٹے، لوگوں نے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ اپنے بھائی سے جو ہے تنہائی میں سرگوشیاں کر رہے ہیں. تو رسول نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں علی سے سرگوشیاں کر رہا ہوں؟ متفق علی الفریقین روایت. تمہیں کیا لگتا ہے میں علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا؟ ارے میں علی سے سرگوشیاں نہیں کر رہا تھا، بلکہ اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا. نبی کے ذریعے اللہ علی سے باتیں کر رہا تھا. اور یہ جملہ تب کہا تھا، نبی کے ذریعے اللہ علی سے باتیں کر. دہرا رہا ہوں اپنا پڑھا ہوا جملہ کیونکہ ضرورت ہے اس جملے کے دہرانے کی، اس کے بنا وہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نبی علی کے خدا نبی کے ذریعے علی سے باتیں کر رہا تھا. خدا نبی کے ذریعے علی سے باتیں. خدا جانے کیا ربط ہے خدا میں، نبی میں اور علی میں کہ وہ فرش پہ ہوں تو خدا نبی کے ذریعے علی سے باتیں کرتا ہے، عرش پہ ہوں تو خدا علی کے ذریعے نبی سے باتیں. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد. یہ اپنا پڑھا ہوا جملہ دہرایا ہے اگلے جملے کے لیے. کون حسین؟ کلیم القرآن ہے. وہ حسین جو قرآن سے باتیں کرتا. چونکہ وارث ہے نا علی کے، تو اب جو معاملہ علی کے ساتھ تھا وہی معاملہ حسین کے ساتھ بھی ہوگا. اور فرماتے کلیم القرآن ہے، المناجی بالرحمن ہے. وہ حسین جس سے اللہ سرگوشیاں کرتا ہے. المناجی بالایمان ہے. فرماتے ہیں قاسم کل خیر. وہ حسین جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے. عجیب جملے. میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے. ان سب جملوں کی شرح کی جائے تو اپنے آپ میں ایک مجلس ہے، یوں سمجھ لیجئے. قاسم کل خیر، وہ حسین جو ہر خیر کو تقسیم کرنے والا ہے. اب آپ کی فکروں پر اور آپ کے دماغوں پر چھوڑ دیا خیر کیا کیا ہے، کیا کیا چیز خیر ہے. لیکن مسلم بتا رہے ہیں جو کچھ بھی خیر ہے تقسیم حسین کریں گے. کیا کروں؟ اگر اولاد خیر ہے، اگر اولاد خیر ہے، اگر اولاد خیر ہے تو اولاد حسین عطا کریں گے. اگر دولت خیر ہے تو دولت حسین کیا ملے گی. اگر شہرت خیر ہے تو شہرت کی بھیک حسین سے مانگو. اگر دنیاوی زندگی خیر ہے تو حسین دیں گے. شفا خیر ہے تو حسین تقسیم کریں گے. یہ سب کی کیا بات. اگر جنت خیر ہے تو جنت حسین بانٹیں گے. کوثر خیر ہے تو کوثر حسین کے صدقے میں ملے گا. اگر عقیدہ توحید خیر ہے تو صحیح عقیدہ توحید در حسین سے ملے گا. جو کچھ بھی خیر ہے وہ کون بانٹے گا. ارے ہماری آپ کی کیا اوقات ہے. اگر فطرس کے لیے بالوں پر خیر ہے
تو بالوں پر بھی حسین بانٹیں گے قاسم و کل خیر، حسین ہر خیر کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں المفروض الطاعة علی الجن والانس والوحش والطیر، حسین وہ ہیں جن کی اطاعت فرض ہے، کس کس پر؟ ہر انسان پر، ہر جن پر، ہر جانور پر، اور ہر اڑنے والے پر، پرندہ ہو یا فرشتہ، سب پر حسین کی اطاعت فرض ہے۔ اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ ذرہ ذرہ حسین کی اطاعت میں، حسین اگر کسی کو حکم دے دے تو کائنات پر واجب ہے، اس ذرے پر واجب ہے کہ حسین کے حکم کی فرما برداری کرے۔ یہ حسین مفروض الطاعت ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر حسین کی اطاعت فرض ہے۔ اور یہ ایک معنی ہے اس چیز کا جو روایات میں وارد ہوئی ہے کہ جب حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جاؤ تو تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ تو سارے ثواب حق کی معرفت کے ساتھ ہے۔ حق کی معرفت کیا ہے تو روایتوں میں وارد ہوا، ایک معنی یہ ہے کہ اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ حسین مفروض الطاعت ہے، حسین کی اطاعت فرض ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر حسین کی اطاعت فرض ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ حسین کے فضائل ہو گئے، کلیم القرآن المناجب الرحمن ہے، حلیف الایمان قاسم کل خیر المفروض الطاعة الجن والانس والوحش۔ پھر کہتے ہیں فاقلوا اہل الکوفہ لو تستطيعوا ان تعاقلوا اترکتم ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاۃ و نور المحراب خلاصۃ الوجود تفسیر الکتاب۔ او کوفے والوں، اپنی عقل استعمال کرو۔ آخری مراحل میں گفتگو ہے، میرا ساتھ دیجئے، مجھے خطبہ مکمل کرنا ہے کسی بھی صورت میں آج، نہیں تو میں جو اور باتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں پڑھ پاؤں گا، اسی خطبے پر چاروں مجلسیں تمام ہو جائیں گی۔ کہ فاقلوا اہل الکوفہ، او کوفے والو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو اپنی عقل استعمال کرو۔ اترکتم ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام، کیا تم حسین کو چھوڑ رہے ہو، حسین کو ترک کر رہے ہو؟ کون حسین؟ پھر کچھ فضائل پڑھیں حسین کے، کون حسین؟ میں سب پر رک سکتا ہوں لیکن میں رکنا نہیں چاہتا، آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کون حسین؟ مصباح الصلاۃ ہے، مصباح الصلاۃ ہے۔ اترکتم ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاۃ و نور المحراب ہے، وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے، وہ حسین جو محراب کا نور ہے، وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے، وہ حسین جو محراب کا نور ہے، وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے، وہ حسین۔ میں اب جملہ آ گئے، سنتے چلیے، آپ کی مرضی ہے، جس طریقے سے سننا چاہے ویسے سن لیں۔ اترکتم ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام، کیا تم حسین کو چھوڑ رہے ہو؟ مصباح الصلاۃ و نور المحراب، وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے، جو محراب کا نور ہے، جو نماز کا چراغ ہے، جو محراب کا نور ہے۔ یہ جملہ کہہ کے مسلم نے بتا دیا وہ نمازیں جو حسین کو چھوڑ کے پڑھی جا رہی ہے، وہ نمازیں کل بھی اندھیرے والی نمازیں تھی، آج بھی اندھیرے والی نماز ہے۔ مل کے لگا زندہ باد مردہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اگر آپ تھک گئے ہیں تو مجھے اشارہ کر دیجئے، میں یہیں پہ خطبہ تمام کر دوں گا۔ بچے کچھ جملے وہ پھر سنا دیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو 15 منٹ مجھے دیجئے، میں خطبہ مکمل کر دوں اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں تو انشاءاللہ یہ پڑھ رہا ہوں، سنیے بہت جلدی سنیے۔ اترکتم ابا عبد اللہ حسین علیہ السلام، کیا تم حسین کو چھوڑ رہے؟ کون حسین؟ مصباح الصلاۃ، جو نماز کا چراغ ہے، وہ نور المحراب ہے، محراب کا نور ہے، وہ خلاصۃ الوجود، جو پورے وجود کا خلاصہ ہے، پورے وجود کا خلاصہ ہے، وہ تفسیر الکتاب، وہ حسین جو قرآن کی بولتی ہوئی تفسیر ہے، چلتی پھرتی تفسیر ہے قرآن کی۔ حسین کا وجود سراپا قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حسین کے ذریعے سمجھو، حسین کے ذریعے قرآن سمجھو۔ پڑھ لیے فضائل حسین کے، مصباح الصلاۃ، نماز کا چراغ، نور المحراب، محراب کا نور، خلاصۃ الوجود، وجود کا خلاصہ، تفسیر الکتاب، کتاب کی تفسیر، جی بھر کے تولا کر لیا مسلم نے۔
جی بھر کے ہو گیا تولا، اب وہ بھی تو ہو جائے جس کے بنا تولا بھی قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت مسلم ابن عقیل کی خطابت ہے، کچھ وہ بھی تو ہو جس کے بنا یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے بنا عبادت قبول نہیں ہے، اور وہ ہو جائے کہ جس کے بنا یہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں اب میں صرف شرح نہیں کروں گا، صرف عبارتیں پڑھوں گا، ترجمہ سناؤں گا۔ اترکتم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، تم حسین کو چھوڑ رہے ہو، حسین کو ترک کرو۔ مصباح الصلاۃ جو نماز کا چراغ ہے، نور المحراب جو محراب کا نور ہے، وہ خلاصۃ الوجود جو وجود کا خلاصہ ہے، وہ تفسیر الکتاب جو کتاب کی تفسیر ہے۔ کس کے لیے چھوڑ رہے ہو ایسے حسین کو؟ ایسے حسین کو کیسے یزید کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ ایسے حسین کو کیسے یزید کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ ایسے حسین کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ کیسا؟ کہاں ہمارا حسین اور کہاں تمہارا یزید؟ اترکتم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاۃ و نور المحراب و خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب للشارب الخمور واللاعب الکلاب۔ ایسے حسین کو اس کے لیے چھوڑ رہے ہو جو شراب پینے والا ہے، جو بندروں سے کھیلنے والا ہے۔ نہیں، واللاعب الکلاب جو کتوں سے کھیلنے والا ہے، ایسے حسین کو تم ایسے کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ لشارب الخمور جو شراب کو پینے والا ہے، واللاعب الکلاب اور کتوں سے کھیلنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں حل یستوی الخمر والسلسبیل، ارے شراب کبھی سلسبیل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں مقابلہ یزید کا حسین سے؟ کہاں تمہارا یزید، کہاں ہمارا حسین؟ کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ میں جو جملے ہیں نا وہی جملے پڑھ رہا ہوں، اور کچھ نہیں، اپنی طرف سے کوئی خطابت نہیں ہے، حضرت مسلم کی خطابت ہے۔ اور اس وقت جو آپ بول رہے ہیں یہ میری خطابت پہ نہیں بول رہے، بلکہ سفیر حسین کی خطابت پہ بول رہے ہیں، کیونکہ میں اپنا کوئی نقطہ نہیں سنا رہا ہوں۔ حضرت مسلم اپنے عقیل کے جملے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ایسے حسین کو کیسے یزید کے لیے چھوڑ رہے ہو جو شراب پینے والا ہے، جو کتوں سے کھیلنے والا ہے؟ حل یستوی، کیا مقابلہ یزید کا حسین سے؟ حل یستوی الخمر والسلسبیل، ارے شراب کبھی سلسبیل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگلا جملہ اب مجھے نہیں پتا یہ مبارک پورے آپ کس طریقے سے سنیں گے۔ حل یستوی الخمر والسلسبیل، شراب کبھی سلسبیل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وسامع الاغانی من الغوانی میں مناجی لہو جبرائیل، ارے وہ جو پیشاور گانے والیوں کے گانے سننے والا ہے، وہ اس حسین کی برابری نہیں کر سکتا جسے بچپنے میں جبریل نے لوریاں سنائی۔ اب یہاں پہ بھی لفظ وہی ہے، مناجی لہو جبرائیل، جس سے جبریل نے سرگوشیاں کی ہیں۔ کیسے کی ہیں؟ بچپن میں لوریاں سنائی ہیں جبریل نے حسین کو۔ گانے والیوں کے گانے سننے والا اس کی برابری نہیں کر سکتا جس سے جبریل نے سرگوشیاں کی ہوں، جیسے جبریل نے لوریاں سنائی ہو۔ پھر کہتے ہیں ارضیتم بالحمیم المطروق من عین الحیات المرزوق، او کوفے والو، او حسین کو چھوڑنے والو، ارضیتم تم کیسے پر راضی ہو رہے ہو؟ ایسے حسین کو چھوڑ کر کیسے یزید پہ راضی ہو رہے ہیں؟ اب ایک لفظ ہے عین الحیات۔ عین الحیات کسے کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ذوالقرنین کا لشکر چلا تو ایک چشمہ تھا، جہاں وہ تفصیل ہے حیات القلوب وغیرہ میں آپ پڑھ لیجئے گا، کہ جب وہ چشمے پہ حضرت خضر علیہ السلام پہنچے تو وہ تھا عین الحیات، حیات والا چشمہ، اس میں سے حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تو آج تک زندہ ہے، وہ عین الحیات ہے، آج تلک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ اب مسلم بتا رہے ہیں عین الحیات کی حقیقت کیا، حسین ہے کیا؟ یہ جو آپ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں یہ یوں ہی تھوڑی نہ ہے، حسین تو زندگی کی حقیقت کا نام ہے۔
نہ یقین آئے تو کوفہ اور شام کے بازاروں کی طرف دیکھ لیجئے، لوگ وہ ہوتے ہیں، انسان وہ ہیں کہ جب ان کے سر و تن میں جدائی ہوتی ہے تو زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ حسین تو ایسی بولتی ہوئی زندگی کا نام ہے جو نیزے پہ پہنچ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اب عین الحیات کی حقیقت سمجھ میں آئے گی مسلم کہہ رہے ہیں، رضیتم بالحمیم المطروق من عین الحیات المرزوق۔ ارے کیا تم حسین جیسے عین الحیات کو چھوڑ کے یزید جیسے جہنم کے کیچڑ پہ راضی ہو رہے ہو؟ کیچڑ والے پانی پہ، جہنم کے کیچڑ والے پانی پر راضی ہو رہے ہیں۔ لفظ حمیم یہ اصطلاح بھی ہے عربوں میں اس کی بہت زیادہ شرح ممبر پر ہوں اس لیے بیان نہیں کر سکتا، ممبر پر ہوں اس لیے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں نہیں ہے۔ تو کتاب میں جو ہم نے پڑھا حمیم کسے کہتے ہیں، عرب استعمال کرتے تھے وہاں پہ بھی کہ جہاں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اصل کہاں پر ہے، کس کس کی شمولیت ہے، تو وہاں پہ بھی تو تم ایسے کو چھوڑ کر ویسے یزید کے پاس جا رہے ہو۔ اور پھر کہتے ہیں آخری جملہ، ہاں نا فَأُرْسِلْتُ فِيكُمْ سَفِيرًا وَكُنْتُ فِيكُمْ دَاعِيًا إِلَى بَيْعَةِ اللَّهِ فَهَلُمُّ إِلَى بَيْعَتِهِ فَامْشُوا إِلَى أَثَرِ غُبَارِ فَرَسِهِ فَاسِرُ الْجَنَّةِ کہ میں ہاں نا فَأُرْسِلْتُ فِيكُمْ سَفِيرًا میں تمہارے درمیان سفیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، وَكُنْتُ فِيكُمْ دَاعِيًا اور میں تمہارے درمیان داعی بنا کے بھیجا گیا ہوں، بلانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کس کے لیے بلا رہا ہوں؟ کس کے لیے بلا رہا ہوں؟ مسلم کس کے لیے بلا رہا ہے؟ مسلم کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مسلم کا مشن ہے وہ بہت بڑا ہے، ہمارے دماغ اس مشن کو درک نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، کس کی طرف بلا رہے ہیں مسلم اپنے عقیل؟ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ الی بیعت اللہ۔ اب کیا کروں، مجبوری ہے نہ واضح کروں، ارے یہ کیا پڑھ دیا، تو اس لیے واضح کرنا ضروری ہے۔ اور چپ پھر شب جمعہ ہے، میرا مولا کا دن، اور اس لیے بھی میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، پھر انہی کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے بیعت، بیعت لفظ بنا ہے بے سے، بے کہتے ہیں بیچنے کو۔ اب مثال کے طور پہ یہ رومال ہے، یہ آپ کا تھا، میں نے آپ سے پوچھا کتنے میں بیچیں گے، آپ نے کہا 10 روپے میں، میں نے کہا 10 روپے لیجئے، یہ رومال مجھے دے دیجئے۔ اب 10 روپے آپ کے ہو گئے، رومال میرا ہو گیا، اب میں اس کا مالک ہوں، جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، یہ میرا رومال ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بیعت اسی کو کہتے ہیں، جس کی بیعت کر لی اب میں اپنا مالک نہیں ہوں بلکہ وہ میرا مالک ہے جس کی میں نے بیعت کی ہے۔ یہ مفہوم ہے بیعت ہے آسان لفظوں میں۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی آدم کی اولاد، آپ بھی آدم کی اولاد۔ کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا نفس فروخت کر دے؟ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے جیسے کسی انسان کی بیعت کروں؟ عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اب وہ انسان میرا مالک ہے، میری نفس پر مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ کون سے سرخات کے پر لگے ہوئے ہیں اس انسان میں؟ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی بندہ ہوں، وہ بھی بندہ ہے۔ میں خود کو اسے کیسے بیچ دوں، کیسے فروخت کر دوں کہ وہ میرا مالک بن جائے؟ میری جان پر میرا حق ہونا چاہیے، مجھ جیسے کسی انسان کا حق کیوں؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی انسان کی بیعت نہ کرے، بندہ کسی بندے کی بیعت نہ کرے۔ تو پھر کس کی بیعت کرے؟ اس کی بیعت کرے جس نے بندے کو بندہ بنایا ہے، جس نے ہمیں وجود دیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اللہ کی بیعت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہ کریں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی بیعت میں جائیں جو ہمارا مالک ہے اور حقیقی مالک ہے، اللہ کی بیعت کریں۔ لیکن ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ بیعت کے لیے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے،
خدایا ہم تیری بیعت کرنے کو تیار ہیں مگر تیرا ہاتھ بھی تو ہو. ہم تیری بیعت کرنے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا امام حسین نے کیوں کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. خدایا ہم تیری بیعت کرنے کو تیار ہیں مگر تیرا ہاتھ بھی تو تو ہاتھ رکھتا نہیں. تیری بیعت کریں تو کیسے کریں؟ جواب ملا ہاتھ نہیں رکھتا تو کیا ہوا؟ ید اللہ تو رکھتا ہوں. کوئی ہے جس کے ہاتھ کو ہم نے اپنا ہاتھ بنا لیا ہے، اس کے ہاتھ پر ہماری بیعت. اب وہی آیت جہاں جو شروع میں پڑھی تھی وہی آیت اب پڑھ رہا ہوں. وہ کون ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 10. رسول بیعت لے رہے ہیں تو اللہ قرآن میں کہہ رہا، کوئی روایت نہیں، قرآن کی آیت. سورہ فتح آیت نمبر 10. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہی اللہ کی بیعت کرتے ہیں. بیعت صرف اور صرف اللہ کی ہے. بیعت معصوم کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے، بیعت صرف اور صرف اللہ کی ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں شب جمعہ خدا ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے. ہمارے زمانے کے امام جب ظہور کریں گے تو ان کے علم کے پھریرے پہ لکھا ہوگا البیعۃ للہ. بیعت بس اور بس اللہ کے لیے. امام زمانہ کے علم کے پھریرے پہ یہ جملہ لکھا ہوگا البیعۃ للہ. اور سب سے پہلے حضرت حجت کی بیعت کرنے حضرت جبریل امین آئیں گے اور حضرت جبریل ان کی بیعت کریں گے. وہ بھی یہ کہیں گے اللہ کی بیعت کر لو. تو اللہ کی بیعت کیسے ہو؟ اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں. کہا معصوم کے ہاتھوں پہ اللہ کی بیعت ہوتی ہے. معصوم کا ہاتھ ہوتا ہے، بیعت اللہ کی ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، جو رسول کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. تو پھر جب رسول دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور جو رسول کا صحیح جانشین ہوگا اور رسول کا صحیح وارث ہوگا اور رسول کا صحیح خلیفہ ہوگا، اس کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوگا کہ ہاتھ اس کے ہوں گے، بیعت اللہ کی ہوگی. نبی کے بعد علی کے ہاتھ ہوں گے، بیعت اللہ کی ہوگی. حسن کے ہاتھ ہوں گے، بیعت اللہ کی ہوگی. حسین کے ہاتھ ہوں گے. یہی وجہ ہے وہ روایت جو شروع میں پڑھی تھی، امام جب ظہور کریں گے تو اپنا ہاتھ، میں کہا تھا یہیں سے مجلس شروع ہوئی ہے اور یہیں پہ مجلس تمام ہوگی کہ اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھا کے کیا کہیں گے؟ شروع میں جملے پڑھ چکا ہوں کہ بلا تشبیہ امام کہیں گے ھذہ ید اللہ وعن اللہ وبامر اللہ وقال اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک ارے دیکھ لو یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے امر سے. ارے جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہی تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں. یعنی امام بتائیں گے کہ ہاتھ معصوم کا ہوتا ہے، بیعت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بیعت ہوتی ہے. حسین کے زمانے میں سمجھئے گا مسلم کہتے کسے؟ مسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ حسین کے زمانے میں ہاتھ حسین کا تھا، بیعت اللہ کی تھی. اب حسین جسے اپنا سفیر بنا کے بھیجیں گے معاملہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا، بیعت اللہ کی ہوگی. یہی مسلم کہہ رہے ہاں فَأُرْسِلْتُ فِيكُمْ سَفِيرًا وَكُنْتُ فِيكُمْ دَاعِيًا إِلَىٰ بَيْعَتِ اللَّهِ فَهَلُمُّ إِلَىٰ بَيْعَتِهِ. میں تمہارے درمیان سفیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے درمیان بلانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ آؤ اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی بیعت میں شامل ہو جاؤ. حلم الى بیعت، جلدی آؤ اللہ کی بیعت میں آؤ. اللہ کی بیعت، حقیقی بیعت اللہ کی. اللہ آخری جملہ. اور مسلم نے اپنی تقریر اور اپنا خطبہ اسی جملے پہ تمام کیا. فرماتے فمشو الى اثر غبار فرسہ فاصل الجنہ. اب دو روایتیں میں دونوں سنا دوں گا، دونوں جگہ جو جملہ وارد ہوا ہے وہ سنا دوں گا. یہیں پر خطبہ تمام ہے حضرت مسلم کا. دیکھیں ہم نے یہی ماحول دیکھا معاشرے میں، سب کے دماغوں میں جنت وسیع ہوئی ہے، جنت کے علاوہ کچھ سجھائی دیتا نہیں ہے. بس اور بس جنت. نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے. روزہ رکھ رہے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے. حج کر رہے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے. خمس زکوٰۃ نکال رہے ہیں جنت کے لیے. مجلس میں آ رہے ہیں جنت کے لیے. سب جنت 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 جنت. سب کے دماغوں میں جنت بھری پڑی ہوئی ہے. عبادتیں کر رہے ہیں جنت کے لیے. میرا بھی حال، آپ کا بھی حال، یہ پوری کائنات کا حال.
پوری کائنات جنت کی لالچ میں عبادت کرے، سب کے دماغوں میں، پوری امت کے دماغوں میں جنت بسی ہوئی، جنت جنت جنت، نماز پڑھ رہے ہیں جنت کی لالچ میں، روزہ رکھ رہے ہیں جنت کی لالچ میں، حج کر رہے ہیں جنت کی لالچ میں۔ وہ تو بس ایک ہی تھا جس نے کہا تھا کہ تیری عبادت میں جنت کی لالچ میں کرتا ہوں۔ تھوڑا جاگ کے سنیے اور میرا ساتھ دیجئے، آخری مرحلہ ہے اور آخری جملہ آنے والا ہے اور گفتگو تمام۔ وہ بس ایک ہی تھا جس نے کہا تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، تجھے اس لائق جانا ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے، جسے ایسا مولا مل جائے پھر اس کا فریضہ ہے کہ ایسے مولا سے کہے کہ مولا نہ جنت کی لالچ میں آپ سے محبت کرتے ہیں نہ دوزخ کے خوف سے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس لائق جانا ہے کہ محبت کی جائے۔ آپ کے نام پر جان قربان کی جائے، ایسا مولا کسے ملے گا؟ مولا آپ کو اس لائق جانا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ مولا نے کہا بھی تو نہج البلاغہ میں جملہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ صاحب دولت اپنے دشمن کو دے دوں اور کہہ دوں مجھ سے محبت کر لے، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور اگر اپنے چاہنے والے کی گردن پہ تلوار بھی رکھ دوں کہ مجھ سے دشمنی کر لو تو میرا چاہنے والا کبھی مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ مولا نہ جنت کی لالچ میں آپ کو چاہا ہے نہ دوزخ کے خوف سے، لیکن سب کے دماغوں میں جنت بھری ہوئی۔ اب دیکھیے، یہ ہوتے ہیں کنائے اور یہ ہوتے ہیں اشارے۔ مفہوم عرض کرنا ہے کہ حسین کے نقش قدم پہ چلو۔ اب اس مفہوم کو اس کنائے سے بہتر انداز، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، مجھ جیسے کجمج بیانوں کی ہزاروں خطابتیں اس خطیب پر قربان جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ کیا خوبصورت اشارہ اور کیا ہو خوبصورت کنائے، ایک جملے میں بات تمام کر دی۔ مسلم نے جنت کا شوق ہے نا، جنت کی تمنا ہے نا، آؤ مسلم تمہیں جنت کا پتہ بتا رہا ہے، راستہ دکھلا رہا ہے جنت کا۔ کیا ہے راستہ؟ کیا پتا ہے جنت کا؟ فمشو۔ دیکھیے، جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے سموں سے غبار نکلتا ہے، خاک اڑتی ہے، تو جو خاک اڑتی ہے وہ بھی راستہ بنا دیتی ہے۔ اب اس خوبصورت کنائے سے، اس کنائے سے بہتر کنایا نہیں ہو سکتا اور اس اشارے سے بہتر اشارہ نہیں ہو سکتا۔ خاک اڑتی ہے تو وہ بھی راستہ بنا دیتی ہے۔ گھوڑے کی سموں سے جو خاک اڑتی ہے، جملہ ہو گیا، مجلس خطبہ تمام ہو گیا اور اسی پر بات تمام ہو رہی ہے کہ فمشو۔ مسلم نے کہا آؤ میں تمہیں جنت کا پتہ بتا رہا ہوں، جنت کا راستہ دکھلا رہا ہوں۔ فمشو الی اثر غبار فرسہ فاصل الجنہ۔ او کوفے والو، دیکھو جب حسین اپنے ذوالجناح پہ بیٹھ جائیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، فمشو الی اثر غبار فرسہ فاصل الجنہ، حسین کے گھوڑے کی سموں سے اڑتی ہوئی جو خاک ہوگی، حسین کے گھوڑے کی سموں سے اڑتی ہوئی جو خاک ہوگی، حسین کے تمہیں جنت چاہیے، تمہیں جنت تک جانا ہے، آؤ میں پتہ بتا رہا ہوں۔ حسین جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو حسین کے گھوڑے کی سموں سے اڑتی ہوئی خاک کے پیچھے چلتے جانا، یہ خاک تمہیں جنت تک پہنچا دے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد۔ حسین کے گھوڑے کی سموں سے اڑتی ہوئی خاک کے پیچھے چلتے چلے گئے، خاک تو میں جنت۔ دوسری روایت میں حسین کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک کے پیچھے چلتے چلے گئے۔ بات وہی ہے، مفہوم وہی ہے، تم جنت تک پہنچ جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ حسین ہے۔ بہت وقت ہو گیا، زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا۔ یہ حسین، اسی خطبے میں مسلم نے کہا ہے المفروض تعالی الجن والانس والوحش والطیر۔ حسین ہر انسان پر، ہر جن پر، سب پر حسین کی اطاعت فرض ہے۔ یہی وجہ ہے سب نے اپنے اپنے طریقے سے حسین کا ماتم کیا اور کائنات حسین کے غم میں اشکبار ہوئی۔
اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے حسین پر گریہ کیا جائے. حسین کا حق ہے کہ حسین پر رویا جائے. مولا خود فرماتے ہیں انا قتیل العبرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا. حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے دادا کا مرثیہ پڑھیں گے، اس میں کہیں گے یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ احتشانا. او دنیا والو، میں اس حسین کا وارث ہوں، میرے دادا حسین. کون حسین؟ جسے پیاسا قتل کیا گیا. سب نے اپنے اپنے طریقے سے حسین کا ماتم کیا، حسین پہ آنسو بہائے. مولانا آغا مہدی لکھنوی صاحب مرحوم کی ایک کتاب ہے، ان کی کتابچہ ہے، اس میں انہوں نے روایت نقل کی ہے. بس یہ روایت سن لی جو میں مجلس تمام کر رہا ہوں. وقت نہیں بچا کہ بہت طولانی مصائب پڑھوں. آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، یہ دن ہیں رونے کے. بہرحال شرکت کرنی بھی چاہیے. رونا بھی جو پتہ نہیں اگلا محرم کسے نصیب ہو کسے نہ نصیب ہو. بہت سارے ہمارے سامنے یہاں بیٹھتے تھے، آج نہیں ہیں وہ لوگ. پتہ نہیں ہم بھی اگلا محرم پا پائیں نہ پا پائیں. رو لیجئے جتنا رونا، یہ دن ہے. عزیزان گرامی، سب نے اپنی طرح سے حسین پر گریہ کیا. مولانا آغا مہدی لکھنوی صاحب مرحوم نے لکھا ہے اپنے اس کتابچے میں، ایک شخص تھا، تاجر تھا، دریا میں سفر کر رہا تھا. کشتی تھی اس کی دریا میں. طوفان آیا، دریا میں اس کی کشتی تباہ ہو گئی. ایک تختے پہ تیرتا ہوا ایک جزیرے تک پہنچا. جب اس جزیرے پہ پہنچا تو اس نے دیکھا دور دور تک نہ آدم کے ساتھ کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا. اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی کرا کے کہہ رہا ہے یا حسین، یا حسین. کوئی تڑپ کے کہہ رہا ہے یا حسین. اب یہ بات میرے وہ برادران اچھی طرح سمجھ پائیں گے جن کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ بچپن سے وطن کی آزاداری کی اور بچپن سے وطن میں محرم کیا اور گھر کا امام باڑہ سجایا اور گھر میں مجلس ماتم کی، وطن میں آزاداری کی، اور کبھی ایسا ہو گیا کہ محرم آیا اور کسی کام کی وجہ سے وطن نہیں پہنچ پائے. تو وہ لوگ اس بات کو بہتر سمجھ پائیں گے، وہ محسوس کر پائیں گے کہ پھر جس انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو وہ پرائے دیس میں ڈھونڈتا رہتا ہے، کہیں کوئی مجلس مل جائے، کہیں کوئی ماتم مل جائے، کہیں کوئی امام باڑہ مل جائے. اور اگر کہیں اس کے کان میں یا حسین کی آواز آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اپنا رہتا ہے. یا حسین کی آواز ہمیں یہ اطمینان دیتی ہے کہ یہاں کوئی اپنا ہے، اپنا. یا حسین کی آواز میں یہ اطمینان ہے، کوئی اپنا رہتا ہے. اس نے بھی جزیرے میں جب یا حسین سنا تو اسے اطمینان ہو گیا کہ یہاں کوئی اپنا ضرور ہے جو اس طریقے سے یا حسین کہہ رہا. اب وہ اس آواز میں بڑا ڈر تھا. اس آواز کے پیچھے پیچھے چلا. کچھ دور پہنچا تو دیکھا کہ طویل القامت شخص ہے جو زمین پہ پڑا ہوا ہے. وہ زمین پہ یا حسین لکھتا ہے، پھر آواز بلند کرا کے کہتا ہے یا حسین، اور پھر غش کھا کے گر جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے، پھر اس کا یہی عمل ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے. کچھ دیر تک تو وہ شخص دور سے یہ منظر دیکھتا رہا. جب کچھ دیر ہو گئی تو کہتا ہے ہیبت اس شخص میں اتنی تھی کہ قریب نہیں جا پا رہا تھا. لیکن جب کچھ دیر گزر گئی تو کہتا ہے ہمت جٹا کے قریب پہنچا. میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں اور یہاں اس جزیرے پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا اب جو انہوں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا بڑا ہیبت ناک چہرہ تھا، اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں پوری روایت کا، میری طرف دیکھ کر کہا کہ جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو اس شخص نے کہا مجھے زعفر کہتے ہیں، میں زعفر جن ہوں. اس نے کہا آپ وہی زعفر ہیں جن کا ذکر آپ مجلسوں میں سنتے ہیں؟ نے کہا ہاں میں وہی زعفر ہوں، زعفر جن. کہا زعفر، ایک بات پوچھوں؟ کہاں پوچھو؟ کہ زعفر آپ دیکھتے رہے اور ہمارا مولا قتل ہو گیا، ہمارا مولا کربلا پہ قتل ہو گیا، ذبح ہو گیا. زعفر نے کہا تمہیں کیا معلوم میرے اوپر کیا گزری ہے، میرے اوپر کیا گزری ہے؟ کہا کیا گزری ہے آپ پر؟ اب زعفر بیان کر رہے ہیں.
وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں، بس سن لیجیے مجلس تمام ہے. ظافر جن کہتے ہیں کہ میں بتاؤں میرے اوپر کیا گزری. کہتا آپ بتائیے کیا گزری ہے. کہتا وہ دن میری تاج پوشی کا دن تھا. ہر سال 10ویں محرم کو میری تاج پوشی منائی جاتی تھی. کہتا میرا دربار سجا ہوا تھا، جشن منایا جا رہا تھا، دربار آراستہ تھا. اچانک 2 بندے میری قوم کے میرے دربار میں آئے. آ کر کہتے ظافر تو یہاں خوشیاں منا رہا ہے، تو یہاں جشن منا رہا ہے، اور جس کے صدقے میں تجھے تاج ملا ہے اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس کا بھرا گھر اجڑ رہا ہے. ظافر نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ مولا حسین کی. کہے گا ہاں مولا حسین کی بات کر رہا ہوں. کہا میرا مولا نرغے آدھا میں. انہوں نے کہا ہاں تیرا مولا نرغے آدھا میں. ظافر کہتا میں نے اپنی پوری فوج کو اپنے ساتھ لیا. کہتا میں نے اڑان بھری اپنے اس محل سے اور میں نے پرواز کیا. اور کہتا میں عراق کی طرف بڑھا. اور جب عراق میں جن لوگوں نے زیارت کی وہ جانتے ایک مقام ہے جسے مسیب کہتے ہیں، جہاں حضرت مسلم کے بچوں کے روزے ہیں، ابراہیم اور محمد کے. کہتے ہیں میں مسیب پہنچا. میں نے دیکھا دور دور تک فوجیں ہیں، دور دور تک. میں اور قریب بڑھا. میں نے دیکھا ان فوجوں کے درمیان کوئی نورانی چہرے والا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور چور ہے، جو خون میں ڈوبا ہوا ہے، جو زخموں سے چور چور ہے. ظافر کہتے ہیں لوگوں کی نظریں تو نہیں دیکھ پا رہی تھی مگر میری نظریں تو دیکھ رہی تھی. حسین کے گرد ایک نورانی مجمع تھا. کہیں انبیاء کھڑے تھے، کہیں اوصیاء کھڑے تھے، کہیں اولیاء کھڑے تھے. کہتے ہیں مجھ میں جرت نہیں ہوئی کہ میں حسین کے قریب جاتا، اپنے مولا کے قریب جاتا. میں دور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، شاید میرے مولا کی نظر مجھ پہ پڑ جائے تو میرے مولا مجھے آواز دے دے. کہتا اچانک میرے کانوں میں آواز آئی. اس مجمع میں میرے مولا نے مجھے پکار کے کہا ظافر ہمارے قریب تو آنا. ظافر کہتا میں مولا کے قریب پہنچا. میں نے مولا سے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ ارے قاسم کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ اونا محمد کہاں ہے؟ ابو الفضل عباس کا. حسین نے اشارہ کیا وہ دیکھو وہ گنج شہید ہے، میرے قاسم کے ٹکڑے پڑے، میرا علی اکبر وہاں سو رہا، وہ علی اصغر کی قبر وہ فرات کی طرف دیکھو، میرا بھیا شاہ نے کٹایا آرام کر رہا. مجلس تمام ہو گئی. ظافر کہتا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا یہ کیا بھرا گھر اجڑ گیا؟ اے مولا مجھے اجازت دیجئے میں جنگ کروں گا، اپنی فوج لے کر آیا ہوں، ان سب کو لمحوں میں فنار کر دوں گا. امام نے کہا نہیں ظافر یہ جنگ عادلانہ جنگ نہیں ہوگی، یہ انسان ہے تم جنات ہو. ظافر نے کہا کہ مولا اچھا تو ہم پیکر بدل لیں گے، ہم انسانی پیکر میں جنگ کریں گے. مولا ہمیں اجازت دیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ رہ جائیں اور آپ قتل ہو جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے. میرے مولا نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ظافر بتاؤ جس کا اکبر جیسا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہو وہ حسین آخر جی کے کیا کرے گا؟ جس کا بھرا گھر اجڑ چکا. نہیں اجازت ہے جنگ کی. ظافر نے ہاتھوں کو جوڑا مولا پھر کیا حکم ہے؟ مولا نے کہا جاؤ اور جا کے ہماری عزاداری کرو، جاؤ جا کر ہم پر رو ہماری آخری جملے مجلس تمام ہو گئی. جاؤ جا کر ہماری عزاداری. اب ظافر کہتے ہیں امام کا حکم تھا میں کیسے منع کر سکتا تھا. میں چند قدم پیچھے ہٹتا گیا، امام کے چہرے کو دیکھتا گیا. میں کہوں گا ظافر جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے اب تمہیں یہ سر نو کے نیزہ پر ہی نظر آئے گا. یہ حسین ہے، جتنی زیارت کرنی ہے حسین کی کر لو. ظافر پیچھے ہٹتے گئے. کہتا اپنے امام کا حکم تھا، فوج لی، واپس پہنچا. محل میں حکم دیا کہ سیاہ پردے لگائے جائیں، فرش عزا بچھایا جائے. بیٹھ کے ہم نے گریہ شروع کیا. مولا حسین کا نوحہ پڑھنے لگے، مولا حسین میں ماتم کرنے لگے. ظافر کہتا تھوڑی دیر میں میری ماں آئی اور میری ماں اگر مجھ سے کہتی ظافر یہ کیا غضب کر رہے ہو، آج تمہاری تاج پوشی کا دن ہے اور تم یہاں بیٹھے رو رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ظافر نے کہا اماں روؤں نہ تو کیا کروں، جس کے صدقے میں تاج ملا ہے اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں نرغہ. مجلس تمام ہو گئے، نرغہ آدھا میں گرا ہوا ہے. میری ماں نے کہا ظافر مولا حسین نرغہ آدھا میں اور تم یہاں بیٹھے رو رہے ہو، تم یہاں بیٹھے ماتم کر رہے ہو. ظافر نے کہا میں کیا کروں اماں، امام نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. میری ماں نے مجھ سے کہا ظافر میرے ساتھ چل، میں امام سے اجازت دلواؤں گی. ظافر کہتا میں نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لیا، ہم پڑھے، ہم نے پرواز کی، ہم اپنے مقام سے بلند ہوئے، عراق کی طرف پہنچے، کربلا میں پہنچے. لیکن اب جو پہنچے تو کیا دیکھا، ہمارے آنے میں دیر ہو گئی. زمین لرز رہی تھی، آسمان
عاجل وليه وجعلنا من أعواده وأنصاره وشيعته ومحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.